نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ کرمنا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عزت دی، بنی آدم کو، وحملناہم، اور ہم نے سوار کیا انہیں، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، ورزقناہم، اور ہم نے رزق دیا انہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی انہیں، علی کثیر، بہت سی مخلوقات پر، ممن، ان میں سے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، تفضیلا، بہت فضیلت دینا۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ فَيُغْرِقَكُمْ، غرق، غرقاب اور مستغرق، تعبدو، وجود، موجود اور وجد، تبع، اتباع، تابع فرما، متبع سنت، کرمنا، کرم، اکرام، تکریم، محترم و مکرم کے لیے بولا جاتا ہے۔ حملناہم، حمل، محمول، حامل، البری، بڑی فوج، بری فوج، بحر بر، البحری، بحر و بر، بحر عرب، بحری بیڑا، فضلناہم، فضیلت، فضل، فاضل اور افضل، خلقنا، خلق، خالق، مخلوق اور خلقت، یہ سارے عربک کا ورڈ ہمارے پاس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے سملر اور ریپیٹیڈ ورڈ ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے تسلسل سے دیکھتے ہیں، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا، کہ بس وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا، یعنی نافرمانوں کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں غرق کر دے، جو تم نے کفر کیا، پھر تم نہ پاؤ اپنے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور دنیا کی ہر چیز کو اس کے ماتحت کر دیا۔ ہر بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے جھکا دی۔ مثال کے طور پہ انسان زندگی گزارتا ہے سر اٹھا کر، اور جانور جو سارے کے سارے ماتحت ہیں انسان کے، جیسے کہ اونٹ قد و قامت میں اتنا بڑا وجود اس کا دیکھیں، لیکن وہ بھی انسان کے تابع ہے، اور انسانوں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اس کو نکیل ڈال کر اور جب چاہیں جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ بھی انسان کے تابع ہے، انسان اس کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں، چڑیا گھروں میں اس کو رکھ رہے ہیں، یا جہاں پر جس طرح سے بھی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ایسے جانور جو کہ خونخوار مشہور ہیں وہ بھی انسان کے تابع ہیں۔ اور اسی طرح سے باقی تمام چرند پرند انسانوں کے علاوہ ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے، اور اس کو وہ جس طرح چاہے استعمال کرتا ہے اور جس طرح چاہے وہ اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ جانوروں کے معاملے میں کچھ جانور ایسے ہیں جو برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہاتھی کا وجود دیکھیے، لیکن انسان نے اس کو بھی زیر کر لیا ہے، کبھی اس کو سفر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ چڑیا گھروں میں ہاتھی اور اونٹوں کی سواریاں بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور ان پر سواریوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے اور خچر، ان کو بھی بہت سارے اس طرح کے معاملات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں یہ جانور، گھوڑے، اونٹ اور خچر لمبے لمبے سفروں کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ ذرائع آمد و رفت ہمارے بڑھ گئے ہیں، گاڑیوں نے، ٹرکس نے، بسوں نے یہ سارے کام سنبھال لیے ہیں،
تو اب یہ جانور یا تو استعمال ہوتے ہیں چڑیا گھروں میں، اور یا پھر ان کو یہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، یا بہرحال جس طرح سے بھی ان سے کام لیا جاتا ہے، انسان کے ماتحت ہی ہیں۔ اور عید کے موقع پہ دیکھیے کہ ہمارے صرف پاکستان میں جانوروں کی کتنی بڑی فوج کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، اونٹ بھی، بیل بھی، گائے بھی، بڑے سے بڑے جانور جن کو سیر کرنا، جن کو ذبح کرنا یا جن کے ساتھ مقابلہ کرنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن وہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یعنی ان سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا۔ اگر یہ تابع نہ ہو تو اس طرح کے موقعوں پر، عیدوں پر اور باقی جگہوں پر ان جانوروں کی قربانی بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہو، کہ جانور بھپرے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے آگے جھکا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت کے شروع میں یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے بلا شبہ عزت دی بنی آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں خشکی میں اور سمندر میں۔ یعنی خشکی کی بات، خشکی کی ابھی جو ہم نے جانوروں کی ساری بات کی، خشکی کی ہو گئی، اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو، بحری جہازوں کو اس کے ماتحت بنا دیا، اور سمندری مخلوق ساری، سیپیاں اور یہ مچھلیاں اور جو جو سمندر میں ہے، ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا۔ اور سمندر میں جو سیپیوں والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پانی آتا ہے اور اتنی خوبصورت سیپیاں جو ہے وہ ساحلوں پر چھوڑ جاتا ہے، اور انسان اس کو جوڑ توڑ کر بنا کر اس کے زیورات بھی بنا رہا ہے، ڈیکوریشن پیس بھی بنا رہا ہے، اور اسے سنبھال کر بھی رکھ رہا ہے۔ اور سمندر میں بحری جہاز جو ہے وہ باربرداری کا کام کر رہے ہیں، اور انسان اس میں اپنا ذریعہ معاش اس کے بنا رہا ہے۔ مچھلیاں، جھینگے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو انسان کی تجارت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں کہ خشکی میں کیا چیزیں ہیں اور سمندر میں کیا ہے۔ پھر اگلے آیت کے اگلے حصے میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہے وہ پاکیزہ چیزوں سے انسان کو عطا کیا، اور انہیں اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی مخلوقات پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہر چیز کو انسان کے ماتحت بنایا، اور یہ سمندری مخلوق میں بھی انسان جب چاہے جیسے چاہے مچھلیاں پکڑنا، جھینگے موتیوں سے فائدہ اٹھانا، اور سمندری جہاز کشتیوں کو اپنے ماتحت بنا کر اپنے مقررہ راستوں پر ان کو چلانا اور ان سے ذریعہ معاش کمانا، یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت فضیلت دینا، کہ ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی مخلوقات پر، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت فضیلت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور باقی تمام مخلوقات جو انسان کے ماتحت ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو انسان کے ماتحت بنا کر ان سب چیزوں کو فضیلت دی انسان پر، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین۔ اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور سعادت کی بات کہ امت محمدیہ بنایا، جو ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، قرآن پاک جیسی نعمت سے نوازا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نبوت کا خاتمہ، نبوت کی تکمیل ان پر ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں دنیا کی آسائشیں دیں، ان پر فضیلت دی، تو ہمارا بھی کچھ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں، ان پر عمل کریں، اور من و ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نافرمانی سے بچائے۔ جیسے یہ ساری چیزیں ہماری ماتحت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے آگے جھکا دیا ہے، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔